مسلمان ہے یا نہیں, کمزور مسلمان ہے یا نہیں, تعلیم کے میدان میں سب سے آخر میں مسلمان ہے یا نہیں, روزگار میں سب سے آخر مسلمان ہے یا نہیں, ترقیاتی اگر سرگرمیوں کو دیکھیں تو مسلمانوں کی بستیاں سب سے پیچھے ہیں یا نہیں. اگر ہے تو ایک لیڈر کی حیثیت سے, ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے, ایک ایم ایل اے کی حیثیت سے ذمہ داری کیا ہوتی؟ جو طاقتور ہے اس کا ہاتھ تھامے یا جو کمزور ہے اس کو طاقتور بنائیں, جو پیچھے ہے اس کو آگے بڑھائیں یا جو آگے ہے اس کے ساتھ چلیں, جو پچھڑا ہوا ہے اس کو آگے لائیں, جو کمزور ہے اس کو طاقت دیں. ارے میں مسلمان کی بات کرتا ہوں, ہاں کرتا ہوں, اس لیے کرتا ہوں کہ مسلمان پچھڑا ہوا ہے, مسلمان پیچھے ہے, مسلمان کمزور ہے, اور میں اس بات کے ذریعے پچھڑے مسلمان کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں, کمزور مسلمان کو طاقت دینا چاہتا ہوں, ناانصافی کے شکار مسلمان کو انصاف دینا چاہتا ہوں. حق جس کا چھینا گیا اس مسلمان کی حق کی لڑائی لڑ رہا ہو. اگر مسلمان آگے بڑھ جائے گا, مسلمان طاقتور ہو جائے گا, مسلمان سب کے برابر ہو جائے گا, تو اکبر الدین اویسی اور مجلس ڈھونڈے گی کہ اب کون پچھڑا ہوا ہے, تو ہم پھر اس پچھڑے ہوئے کا ہاتھ پکڑیں گے. اگر مسلمان آگے بڑھ گیا, مسلمان ترقی کر گیا, مسلمان خوشحال ہو گیا, مسلمان کو روزی مل گئی, مسلمان کو روٹی مل گئی, مسلمان کو ترقی مل گئی, مسلمان کو کامیابی مل گئی, مسلمان آگے بڑھ گیا, تو پیچھے اگر کوئی ہندو بھی رہے گا تو ہم اس ہندو کا ہاتھ تھام کر اس کو بھی آگے بڑھائیں گے. ہمارا دل چھوٹا نہیں ہے, ہمارا دل وسیع ہے, لیکن آج یہ لڑائی کمزوروں کی لڑائی ہے, یہ لڑائی مظلوموں کی لڑائی ہے, یہ لڑائی حق تلفی کی ہے, یہ لڑائی اس کی ہے جس کو 1947 سے لے کر ہندوستان کی آزادی کے بعد سے لے کر آج تک جس قوم کو نظر انداز کیا گیا ہے, جس قوم کی حق تلفی ہوئی ہے, جس قوم کی ناانصافی ہوئی ہے, اس قوم کو آگے بڑھانے کی یہ دستوری لڑائی ہے, دستوری جدوجہد ہے. اس کا حق ہے, ہر ایک کو حق ہے اپنی آواز بلند کرنے کا. تو کیا مجھے حق نہیں اپنی آواز کو بلند کرنے کا؟ میں بھی اس ملک کا برابر کا شہری ہوں, میں اس ملک کا دوسرے درجے کا شہری نہیں ہوں. جتنا حق اس ملک پر نریندر مودی کا ہے اتنا ہی حق اکبر الدین اویسی کا بھی ہے. وہ اس ملک کا مالک نہیں, میں اس ملک کا غلام نہیں, میں بھی تیری طرح اس ملک کا برابر کا شہری ہوں, برابر کا حق رکھتا ہوں, کیونکہ دستور نے مجھے حق دیا. بیوہ کی طرح فریاد کرنا ہم نے نہیں سیکھا ہے, ہم اپنے حق کو مانیں گے, جمہوری جدوجہد کے ذریعے حاصل کریں گے. آج نہیں ملا تو یقین ہے کہ ہم کو کل ملے گا, کل نہیں ملا تو یقین ہے پرسوں ملے گا, پرسوں نہیں ملا تو یقین ہے ترسوں ملے گا. لیکن ہماری نظریں دیکھ رہی ہے کہ ایک دن آئے گا ضرور, اتر پردیش میں بھی مجلس کا دفتر دارالسلام ہوگا, اتر پردیش میں بھی مجلس کے نظر ہوں گے, اتر پردیش میں بھی دواخانے ہوں گے, اتر پردیش میں بھی تعلیمی ادارے ہوں گے. یہ ہماری نظریں دیکھ رہی ہیں. عزم ہونا ہے, ارادہ ہونا ہے, ہمت ہونا ہے, جذبات میں نہ ہو. قوم کو بیدار کرنے کے لیے جذبات کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن بیدار قوم کو منزل تک پہنچانے کے لیے جذبات کی نہیں, صبر کی ضرورت ہوتی ہے. صبر کے ساتھ آزمائش کے وقت میں
آرام سے حالات کا مقابلہ کرنے کی ہم کو ایک سوچ پیدا کرنی. آج اگر ہمارے پاس دواخانے ہیں تو آج ہمارے شہر میں بنیادی تعلیم کے لیے اسکولز بھی ہیں. پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے یا نہیں، میرے حلقے میں، حلقہ اسمبلی جو میرا ہے چندرائن گٹا، قریب 10,000 بچوں کو فری تعلیم کا انتظام. 10,000 کوئی معمولی کام نہیں ہے. 10,000 بتاؤ کوئی ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ آج لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں. چلو ہم پہ تنقید کرنے والوں کو میں کہنا چاہتا ہوں، اپنے طور سے کچھ کرو، اپنی قوم کے لیے کرو کچھ. کریں گے تو کچھ نہیں، لیکن صرف الزام. ارے اگر ہم الزاموں کی پرواہ ہوتے تو کیا آج حیدرآباد، تلنگانہ، آندھرا پردیش میں مجلس ہوتی؟ میں نے تاریخ کیوں آپ کو بتائی مجلس کی؟ میں نے مجلس کی تاریخ کیوں بتائی؟ کیونکہ آج سے 63 برس پہلے لوگ یہی کہتے تھے، کیا ضرورت مجلس کی؟ مجلس کیوں آنا چاہتی ہے؟ مجلس انتخاب کیوں لڑنا چاہتی ہے؟ مجلس کی وجہ سے وہ جیت جائیں گے، یہ جیت جائیں گے، مجلس کی وجہ سے ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، مجلس کی وجہ سے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. وہی سب باتیں 63 سال پہلے بھی بولے تھے لوگ، جو آج بول رہے ہیں. اگر 63 برس پہلے رک جاتے تو یہ دارالسلام نہیں ہوتا، یہ عمارت نہیں ہوتی، یہ دواخانے نہیں ہوتے، یہ اکبر الدین اویسی نہیں ہوتا، یہ احمد پاشا قادری نہیں ہوتے، صلاح الدین اویسی نہ ہوتا، عبد الواحد اویسی نہ ہوتے، نہ آپ یہاں پہ جمع ہوتے. تو کسی نہ کسی کو تو آگے بڑھنا ہے نا. اب ہماری قوم سب میں پیچھے ہے، تعلیم میں پیچھے، روزگار میں پیچھے، معاشی بزنس میں پیچھے، ہر حساب میں سب سے پیچھے. لیکن ہماری قوم ایک میں بہت آگے ہے. کیا؟ بس میں کمانڈر ان چیف، مجھے سب معلوم، مجھے سب معلوم. چبوترے پہ بیٹھے رہتا ہے، چبوترے پہ بیٹھے رہتا ہے، آدھا گھر ننگا ہے، آدھا جسم برہنہ ہے، گھر میں روزی نہیں ہے، روٹی نہیں ہے. لیکن نہیں میاں، ایسا نہیں ہونا تھا، ویسا ہونا تھا. اس کو ووٹ نہیں دینا، اس کو ووٹ دینا، اس میں بہت آگے. ارے بابا آپ اپنی فکر کرو، جس کا کام وہ جانے. آپ بتاؤ مجھے، سہارنپور لکڑی پہ کام کے لیے مشہور ہے نا، بہت مشہور ہے. اب آپ بولیے، سہارنپور لکڑی میں نقش و نگاری کے لیے مشہور ہے. اب میں بولوں گا نہیں، سہارنپور والے نقش و نگاری تم مت کرو، میں کرتا ہوں. تو نقش و نگاری اچھی ہوگی یا پوری غارت ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی؟ تو ویسے ہی ہے، ایک مزدور ہے، ایک صنعت کار ہے، ایک صحافی ہے، ایک کچھ اور ہے، لیکن وہ سیاستدان. سیاست جس کا کام ہے اس کو سیاست کرنے دو، صنعت جس کا کام ہے اس کو صنعت کرنے دو، جس کا کام تجارت ہے اس کو تجارت کرنے دو، جس کا کام صحافت ہے اس کو صحافت کرنے دو، جس کا کام دین ہے اس کو دین کا کام کرنے دو، جس کا کام وکالت ہے اس کو وکالت کرنے دو، جس کا کام تیمارداری ہے، جس کا کام بیمار کی بیماری کو دور کرنا ہے اس کو اس کا کام کرنے دو.
اگر ڈاکٹر بولے گا نہیں میں وکیل کا کام کروں گا، وکیل بولے گا نہیں میں ڈاکٹر کا کام کروں گا، اگر کارپینٹر بولے گا نہیں میں پلمبنگ کا کام کروں گا، الیکٹریشین بولے گا نہیں میں کارپینٹری کا کام کروں گا، صنعت کار بولے گا نہیں میں تجارت کروں گا، تاجر بولے گا نہیں میں سیاست کروں گا، تو سب آنا ہو جائے گا، سب تباہ ہو جائے گا، سب برباد ہو جائے گا۔ ہماری قوم کی سب سے بڑی کمزوری ہے تو یہی ہے، تھوڑی قابلیت، تھوڑی دولت، تھوڑا علم، تھوڑا شعور آ جاتا ہے تو وہ قوم کے رہنما وہ قائد بننے کا خواب دیکھتے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ ملک کی صنعت کی ترقی کا حصہ بنے، ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی تجارت کی ترقی کا ہم حصہ بنے، ملک کی معیشت کی ترقی کا ہم حصہ بنے۔ کیا حصے داری مانگنا اور حصہ بننا کیا گناہ ہے؟ کس کو نہیں آزمایا؟ کانگریس ہو آزما لیا، جنتا پارٹی ہو آزما لیا، جنتا دل ہو آزما لیا، سماجوادی ہو آزما لیا، بہوجن سماج ہو آزما لیا، سب کو آزما لیا، سب کو آزمائے نا، ایک مرتبہ ہم کو بھی آزما کے دے۔ اب تک غیروں کو آزمایا تھا، کبھی اپنوں کو بھی آزما کے دیکھ لو۔ فرق ہوتا ہے غیروں میں اور اپنوں میں، وہ ہم بتا دیں گے، ہم بتائیں گے۔ ارے آج بتاؤ، تلنگانہ ریاست میں ایک غریب بچی کی شادی ہوتی ہے تو 1,00,000 چلر پیسے دیے جاتے ہیں غریب بچی کی شادی میں۔ کیا اتر پردیش میں ہے؟ اگر میرا بچہ، مسلمان بچہ، لندن، امریکہ، آسٹریلیا، امریکہ، دنیا میں کہیں پر بھی ماسٹرز پڑھنا چاہتا ہے تو ریاستی حکومت سرکاری خزانے سے 20 لاکھ روپیہ دیتی ہے۔ کیا اتر پردیش میں دے رہی ہے؟ اگر ہمارا بچہ کوئی انجینئر بننا چاہے، ڈاکٹر بننا چاہے، آرکیٹیکٹ بننا چاہے، نرس بننا چاہے، بزنس مینجمنٹ کا MBA کا ماسٹر بننا چاہے، لائر بننا چاہے، آرکیٹیکٹ بننا چاہے، صرف سیٹ الاٹ کرا دے، اس کی پوری فیس ریاستی حکومت دیتی ہے۔ کیا اتر پردیش میں ہے؟ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، ارے اور کتنے اسکیمیں آپ کو سن کے حیرت ہوگی۔ شادی کے لیے، باہر جانے کے لیے، یہاں پڑھنے کے لیے، پری میٹرک، پوسٹ میٹرک اسکالرشپ، روزگار حاصل کرنے کے لیے خرچ، اوقافی جائیدادوں کا تحفظ۔ کیا اتر پردیش میں اوقافی جائیدادیں نہیں ہیں؟ ہمارے آبا و اجداد نے زمینات کو کیوں وقف کیا؟ مستقبل کے لیے، مستقبل کی ترقی کے لیے، مستقبل میں بیواؤں کی مدد کے لیے، یتیموں کی مدد کے لیے، تعلیم کے لیے، روزگار کے لیے وہ وقف کیا۔ لیکن آج کیا ہماری اوقافی جائیدادوں سے ہماری خوشحالی، ہماری ترقی، ہمارے روزگار یا ہماری تعلیم کے لیے کچھ کام ہو رہا ہے؟ ہم نے یہاں پہ اوقافی زمینات کو حاصل کیا۔ کووڈ کے وقت میں نے لڑ کر 2 سال پہلے موقوفہ جائیداد کے 50 ایکڑ زمین کو حاصل کیا۔ شہر میں 50 ایکڑ، 1 ایکڑ زمین آسانی سے 6 کروڑ روپے میں۔ کس کے لیے؟ مسلمانوں کے قبرستان کے لیے جگہ نہیں تھی تو وہ۔ آپ یہاں سے دارالسلام سے نکل کر جائیے، ایک عمارت بن رہی ہے چھوٹے چورستے کے پاس، وہ 1 مینار کی مسجد ہے سیدھے ہاتھ پہ، وہاں ایک عمارت بن رہی ہے، اس کے سامنے دیکھیے وہ کیا ہے معلوم آپ؟ وہ انیس الغربا ہے، یتیم خانہ ہے، جو میں اور میری جماعت مجلس اتحاد المسلمین لڑ کر 35 کروڑ کے صرفے کے ساتھ وہ عمارت بنا رہی ہے، جہاں پہ یتیموں کا قیام، طعام اور ان کے بیماری کا انتظام ہوگا، غریبوں کا بھی انتظام ہوگا۔ فرق ہے ہم میں اور دوسروں میں۔ سرزمین دکن کے مسلمانوں میں اور ہندوستان کے دوسرے حصے کے مسلمانوں میں، ہم میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔
تو بولے کیا فرق ہے؟ میں نے کہا ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم ہنستے ہنستے تاج کو لٹتا ہوا دیکھے، ہنستے ہنستے حکمرانی کو جاتے ہوئے دیکھے، ہم مسکراتے مسکراتے عزتوں کو عصمتوں کو لٹتا ہوا دیکھے، لیکن ہم نے تخت کو لٹایا، تاج کو لٹایا، حکمرانی کو لٹایا، عزت کو لٹایا، عصمت کو لٹایا، ہم نے سب کچھ لٹایا، لیکن ایک چیز کو لٹنے نہیں دیا، کیونکہ ہماری نظر میں عزت سے زیادہ، ہماری عصمت سے زیادہ، ہمارے تخت سے زیادہ، ہمارے تاج سے زیادہ، ہمارے خون سے زیادہ وہ اہم تھا، اور وہ ہمارا ایمان تھا۔ ہم نے تخت لٹایا، ایمان کو بچایا، تاج لٹایا، ایمان کو بچایا، عصمت کو لٹایا، ایمان کو بچایا، آبرو کو لٹایا، ایمان کو بچایا، خون کو بہایا، ایمان کو بچایا۔ ہم نے سب کچھ لٹنا گوارا کیا، لیکن ایمان کو لٹنے نہیں دیا۔ وہی بچے ہوئے ایمان کی طاقت ہے کہ آج یہ دارالسلام ہے، یہ تعلیمی ادارے ہے۔ خدا را سب کچھ لٹ جانے دو، اپنے ایمان کو لٹنے نہ دو۔ یہی میرا پیغام ہے آپ سے، اتر پردیش والوں سے۔ سب کچھ لٹتا ہے تو لٹ جانے دو، ایمان کی عبادت کر لو، ایمان کو لٹنے نہ دو۔ ایمان باقی تو دنیا